اب اگر ایک شخص جو میں اب مثال دے کر سمجھانے لگا ہوں، ذرا سنیے گا، 2 ربیع الاول میں مہینہ آپ کو ساتھ مینشن کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ سارے 2 ربیع الاول میں ہی زکوٰۃ نکالیں، 2 ربیع الاول، 3 شعبان، 4 رمضان، بہرحال ایک مہینہ ہم لے لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ 2 ربیع الاول کو ایک شخص کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو گئی، پہلی تنخواہ اسے ملتی ہے 2 ربیع الاول کو، وہ ہو گئی جناب 80,000 روپیہ تنخواہ ہے کسی کی یا لاکھ روپیہ ہے، وہ شخص صاحب نصاب ہو جائے گا۔ 2 ربیع الاول وہ نوٹ کر لے کہ میں آج کے دن صاحب نصاب بن چکا ہوں، آج کے دن 2 ربیع الاول۔ اب وہ پورا سال میں کیا کماتا ہے، کیا خرچ کرتا ہے، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ جب 2021 2 ربیع الاول میں اس کے پاس اتنی رقم آئی کہ وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر تھی، اور 2022 میں 2 ربیع الاول کو اس نے دیکھا کہ 80,000 رقم موجود ہے جو 2 ربیع الاول ایک سال پہلے میرے پاس تھی، یعنی کسی بھی مد میں میرے پاس 80,000 روپیہ ہے جو چاندی کا نصاب تھا، اور آج میرے پاس 80,000 ہے، یا میرے پاس 90,000 ہو گیا، یا 1 لاکھ روپیہ ہو گیا، یا 2 لاکھ ہو گیا، تو وہ 2 لاکھ روپیہ 2 ربیع الاول 2022 کو رکھے گا، اس میں سے اپنے قرضے ادا کرے گا۔ قرضے ادا کر لینے کے بعد اگر چاندی کے نصاب کے برابر 80,000 بچ گیا تو جو ٹوٹل ہوگا اس کو 40 کے ساتھ وہ ڈیوائیڈ کرے گا، تو وہ 2.5% جو نکلے گا وہ زکوٰۃ ادا کر دے گا۔ اور اگر سال کے بعد وہ کہتا ہے 2 ربیع الاول میری تاریخ پوری ہو رہی ہے، میں ذرا ٹوٹل تو کروں، میرے اکاؤنٹ میں، میری جیب میں کتنے پیسے ہیں۔ 1 سال پہلے تو وہ صاحب نصاب بنا تھا، لیکن سال کے بعد جب 2 ربیع الاول آیا اس نے حساب کیا تو وہ چاندی کے نصاب پر نہیں تھا، چاندی کا نصاب 80,000 تھا اور اس کے پاس 70,000 بن رہا تھا، تو یہ صاحب نصاب نہیں ہوگا، یہ شریعت نے اسے چھوٹ دے رکھی ہے۔ پیسے تو خرچ ہو گئے، وہ تو لگ گئے تھے، صاحب نصاب بنا تھا، لیکن جو ہی آپ کی تاریخ پوری ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم نہیں ہے، تو لہٰذا آپ صاحب نصاب نہیں رہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اگر کیش مال آ جاتا ہے، آپ کے پاس کیش رقم جو ہے یہ 80,000 ہے، آپ صاحب نصاب بن جاتے ہیں۔ پھر دیکھیں سال کے بعد اگر اسی تاریخ پر 80,000 موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اس سے کم اگر ہوگی تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر اس سے زیادہ ہو گئی نا 80,000 پر آپ صاحب نصاب بنے، اگر 2 لاکھ چلی گئی تو آپ نے 2 لاکھ کو آپ نے 40 کے اوپر تقسیم کرنا ہے، تو جو جواب آئے گا وہ 2.5% ہوگا، وہ آپ نے زکوٰۃ دے دینی ہے۔ تیسرے نمبر والی جو چیز جنس ہے وہ مال تجارت ہے، جو سوال ابھی میرے پاس آیا ہے۔ دیکھیں مال تجارت، آپ نے پلاٹ خریدا اس نیت کے ساتھ کہ میں اسے بیچوں گا، کیا کروں گا، بیچوں گا، تو آپ کے جب سال گزرا اس پر زکوٰۃ آپ پر فرض ہو جائے گی۔ سال جب گزرے نا تو آپ نے اس سال کا حساب کر لینا ہے ٹوٹل قیمت کا، کہ آج کے دور میں اس کی کیا قیمت ہے، اور اس کا جو کل رقم ہوگی اس کو آپ نے 40 پر تقسیم کرنا ہے، تو 2.5% زکوٰۃ نکل آئے گی۔ اگر کوئی شخص، اب یہ چیزیں جو مال تجارت کی بتا رہا ہوں، کسی کے پاس گاڑی ہے، اس نیت سے خریدتا ہے یہ تو میری ضرورت ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس دکان ہے تو دکان اس نیت سے خریدتا ہے بھائی میں تو اس کا کرایہ استعمال کروں گا، تو دکان کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن دکان کے اندر جو چیزیں بیچ رہا ہے وہ مال تجارت ہیں، ان چیزوں میں سے جتنی بھی کمائی ہوگی وہ صاحب نصاب بن جائے گا، اور سال کے بعد اگر اس کی کمائی 80,000 پر نہ پہنچ رہی ہو اس دن تو وہ صاحب نصاب نہیں رہے گا۔ کسی نے یہ جو سوالات مجھ سے ہوتے بھی ہیں اور میں وہ بیان کر رہا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ، کسی نے زیور رکھا اور سال گزر گیا، اب وہ صاحب نصاب بن رہا ہے، اب اسے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ زکوٰۃ ادا کریں،
کہتے نہیں یہ تو میں نے بیٹی کی شادی کے لیے رکھے تھے پیسے. اس صورت میں یہ دو صورتیں آ جائیں گی. اگر اس نے سونا یا کوئی دہات یا رقم اپنی ملکیت میں رکھا اور سال گزر گیا، وہ صاحب نصاب ہے، اس صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہو جائے گا. اگر وہ مال جو بیٹی کے لیے یا بیٹے کی شادی کے لیے رکھا وہ بیٹے یا بیٹی کی ملکیت میں کر دے گا، پھر دو صورتیں آ جاتی ہیں. بیٹے کی ملکیت میں مال کر دیا، اب دیکھا جائے گا بیٹا بالغ ہے یا نابالغ. اگر بیٹے کی ملکیت میں مال کیا یا سونا کیا بیٹی کی ملکیت میں اور وہ نابالغ ہیں، بلوغیت کو نہیں پہنچے، تو ان پر کسی قسم کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اگر بیٹا یا بیٹی بلوغیت کو پہنچ چکے ہیں، اس صورت میں ان پر اگر سال گزرا ہے صاحب نصاب ہو جائیں گے، وہ زکوٰۃ ادا کریں گے.